اپنا پیام ہو جائے مسائب آل محمد کے پڑھتے پڑھتے ہی تمام عمر کا کے ساتھ تمام ہو جائے در حسین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد کسی بیمار نے خط اپنے مسیحا کو لکھا کسی بیمار نے خط اپنے مسیحا کو لکھا حال بیماریوں کا بیٹی نے بابا کو لکھا دل میں ارمان جو تھا سب شاہ والا کو لکھا اور سلام اپنا پوپی ثانی زہرا کو لکھا اور سلام اپنا پوپی ثانی زہرا کو لکھا دل میں خوش تھی کہ میرا خط جو پہنچ جائے گا ہے یقین ہر کوئی لینے کے لیے آئے گا ہے یقین پھر کوئی لینے کے لیے آئے گا کسی بیمار نے خط فاتحہ زندہ میں جب کہ دختر شابیر مر گئی زندہ میں جب کہ دختر شابیر مر گئی دنیا سے دفتن سفر خلد کر گئی پنبے کے دل پہ داغ جدائی کا دھر گئی گل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی گل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے بعد کو تازہ کیا ہے پھر علی
اصغر کے داغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو بازو ہلا کے بانوئے ناشاد پکاری بی بی پدر کے سینے سے اٹھاؤ تو سر ذرا باتیں ابھی تو کرتی تھی آنسو بہا بہا ساقط ہے نبض ہائے غضب سرد دست و پا ساقط ہے نبض ہائے غضب سرد دست و پا منہ دیکھ کے ہی زشت کا نقشہ بدل گیا کس وقت سانس رو گئی کب دم نکل گیا کس وقت سانس رو گئی کب دم نکل گیا قربان جاؤں مرنے کی ماں کو خبر نہ کی باری میری غریبی پہ تم نے نظر نہ کی یہ رات ماں کے ساتھ تڑپ کر بسر نہ کی جی بھر کے پھر زیارت روئے پدر نہ کی جی بھر کے پھر زیارت روئے پدر نہ کی چوتھے برس میں ہائے سدھاری جان سے دو قید کے نہ اٹھ سکے ننھی سی جان سے دو قید کے نہ اٹھ سکے ننھی سی جان سے ماں صدقے جائے آج تڑپتی تھی شام سے روٹھی ہوئی تھی مادر ناشاد کام سے مر کر ملی حسین علیہ السلام سے بی بی کہو گلے ہوئے کیا کیا امام سے بی بی کہو گلے ہوئے کیا کیا امام سے یوں منہ کو موڑنا تو محبت سے دور ہے قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا قصور ہے قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا قصور ہے لو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں ایسا کہ نہ جان مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں ایسا کہ نہ جان ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں ایسا کہ نہ جان مادر کو قبر ہے یہ مکان ایسا کہ نہ جان مادر کو قبر ہے یہ مکان ایسا کہ نہ جان میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو بچی یہ ماں تجھے کدھر اب ڈھونڈنے کو جائے اے غم رسول
قصیدہ تو نے قیامت کے دوغ اٹھا چھٹ کے بدر سے گڑ گیا کھائے تماچے کھا واری رسن باندھی تیری گردن میں ہائے ہائے واری رسن باندھی تیری گردن میں ہائے جو ساختیاں فلک نے دکھائی وہ سہ گئی بندے جو چن گئے میرا منہ تک رہ گئی بندے جو چن گئے میرا منہ تک رہ گئی منہ ڈھانپتی تھی صبح کو جس دم میں نوحگر اٹھ بیٹھتی تھی ساتھ میرے تم و چشم تر اماں نہ رو کہتی تھی منہ دیکھ دیکھ کر اب پیٹتی ہوں سر تمہیں مطلق نہیں خبر اب پیٹتی ہوں سر تمہیں مطلق نہیں خبر مجھ سا بھی کوئی بے کس ہو بے پر نہ ہوگا پہلو میں ماں کے بیٹھ کے اب کون روئے گا پہلو میں ماں کے بیٹھ کے اب کون روئے گا ایذا سے غم سے رنج اٹھانے سے چھوڑ گئی کنویں سے کیا کہ سارے زمانے سے چھوڑ گئی ہر صبح و شام عشق بہانے سے چھوڑ گئی اچھا ہوا کہ گھڑ گیا کھانے سے چھوڑ گئی اچھا ہوا کہ گھڑ کیا کھانے سے چھوڑ گئی نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے اب تو یزید رات کو راتوں سوئے گا چین سے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے میت کے پاس زینب بے کس ہے ناراضن گل تھا کہ ہائے شیفتائے سرور زمان چلاتے تھے یہ سید سجاد خواستہ تن بیمار ہم کو چھوڑ کے تم چل بسی بہن بیمار ہم کو چھوڑ کے تم چل بسی بہن ہم رہ گئے تڑپنے کو دنیا عشق میں کیا خوش نصیب تھی کہ چلی تم بہشت میں کیا خوش نصیب تھی کہ چلی تم بہشت میں بھیجا پھر اس نے عابد بے کس کو یہ پیام جو ہو ضرورت یہاں سے منگوا لیجئے امام لوگوں کو بھیج دیتا ہوں میں بغیر اعتماد تجویز کیجئے لحد پاک کا مقام تجویز کیجئے لحد پاک
رنج والا کے ہجوم سے اٹھوائیے بہن کے جنازے کو دھوم سے اٹھوائیے بہن کے جنازے کو دھوم سے احسان نہ کسی کا لیں گے نہ ہم اہل مصطفیٰ اسباب و مال ہم کو نہیں چاہیے ذرا کونا سی تھی جو فاطمہ زہرا کی ایک ردا گر اس کو بھیج دے تو کفن ہو یتیم کا گر اس کو بھیج دے تو کفن ہو یتیم کا مہلت جو کچھ بھی سو نقاہت سے پاؤں گا میت کو اپنے ہاتھوں پہ خود لے کے جاؤں گا میت کو اپنے ہاتھوں پہ خود لے کے جاؤں گا پہنچا جواب سن کے ملازم جو اس کے پاس بھیجی شاکین رانڈوں کا لوٹا ہوا لباس مصروف غسل میں ہوئے سجاد حق شناس کفنا کے اس یتیم کو بولے وہ درد و یاد کفنا کے اس یتیم کو بولے وہ درد و یاد لو بیبیوں ودا ہو اس نور عین سے ملنے چلی ہے آج حسینہ حسین سے ملنے چلی ہے آج سکینہ حسین سے بی بی کے بھولے پن پہ میں سو جان سے فدا نہ کعبہ نہ نجف نہ مدینہ نہ کربلا سونے کو یہ مقام پسند آپ نے کیا اب تو بھلا قریب ہوں آؤں گی بارہا اب تو بھلا قریب ہوں آؤں گی بارہا پھر کیا کروں گی پھر کے جو یسرا کو جاؤں گی آئی ندائے فاطمہ میں روز آؤں گی آئی ندائے فاطمہ میں روز آؤں گی نکلے جو قید خانے سے سجاد نوحگر صندوق چوبدار تھا حوروں کے دوش پر تھا شامیانہ حضرت روح الامی کے پر پیچھے نواسیاں تھیں نبی کی برہنہ نسل پیچھے نواسیاں تھیں نبی کی برہنہ نسل زندہ کی خاک بیویاں والوں پہ ڈالتی سیدانیہ علی کی بہو کو سنبھالتی سیدانیہ علی کی بہو کو سنبھالتی زندہ سے جب کہ کرے
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد و مقام المحمود، مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم، و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات بھیجئے محمد ایک مرتبہ اور صلوات بلند تر۔ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے، اور ہم اس کتاب کا وارث ظالم اور جابر کو نہیں بناتے، بلکہ ہم اس کتاب کا وارث سابق بالخیرات کو بناتے ہیں۔ عزیزان محترم، کتابیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ صلوات بھیجو، ایکو تھوڑا بند کر دو۔ عزیزان محترم، کتابیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کتاب ہے کتاب احکام، یہ قرآن مجید جو آج ہمارے ہاتھوں پر ہے یہ کتاب احکام ہے، اور دوسری کتاب ہے کتاب آفاق، یہ پوری کائنات جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کتاب آفاق ہے۔ یہ بڑے بڑے سمندر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کتاب آفاق کے اوراق ہیں۔ یہ سمندر کی لہریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کتاب آفاق کی سطریں ہیں۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کتاب آفاق کا نقطہ ہے، اور ایسا نقطہ کہ جو بے عیب ہے اور اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ جو چیزیں اللہ کی وحدانیت کی دلیل بن جائیں اسے عربی میں آیت کہتے ہیں، اردو میں نشانی کہتے ہیں۔ عربی کے ایک شاعر نے کہا کائنات کی ہر شے اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ سورج اللہ کی آیت ہے، چاند اللہ کی آیت ہے، ستارے اللہ کی آیت ہے، زمین اللہ کی آیت ہے، مگر تم نے اللہ کی ان آیات کو اتنا برتا کہ یہ آیت نہیں رہی بلکہ عادت بن گئی۔ ہے آیت مگر عادت بن گئی۔
سورج اللہ کی آیت ہے مگر روز سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہو، روز غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہو تو یہ آیت نہیں رہی بلکہ عادت بن گئی۔ چاند اللہ کی آیت ہے مگر روز چاند کو دیکھتے ہو تو یہ آیت نہیں رہی بلکہ عادت بن گئی۔ ستارے اللہ کی آیت ہے مگر روز ستاروں کو دیکھتے ہو تو یہ آیت نہیں رہی بلکہ عادت بن گئی۔ زمین اللہ کی آیت ہے مگر اسی زمین پر چلے پھرے پلے بڑے جوان ہوئے تو یہ آیت نہیں رہی بلکہ عادت بن گئی۔ مگر کچھ چیزیں اللہ کی آیت بھی ہیں اور عادت بھی۔ طوفان کا آنا عادت ہے، بھئی طوفان تو آتا ہی رہتا ہے نا، طوفان کا آنا عادت ہے، مگر نوح کے لیے جو طوفان آیا تھا وہ اللہ کی آیت تھا، اللہ کی آیت تھا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود قرآن نے اسے آیت کہا ہے۔ زلزلوں کا آنا زلزلوں کا آنا عادت ہے، مگر دور خلافت اول میں جو زلزلہ آیا تھا وہ اللہ کی آیت تھا، اللہ کی آیت تھا، اللہ کی نشانی تھا، اللہ کی وحدانیت کی دلیل تھا۔ مکڑی کا جالا بننا، توجہ ہے نا عزیزان گرامی، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مکڑی کا جالا بننا عادت ہے، مگر غار میں جو مکڑی نے جالا بنا تھا وہ اللہ کی آیت تھا، اللہ کی نشانی تھا، اللہ کی وحدانیت کی دلیل تھا۔ اب میرا یہ جملہ پوری کمال و توجہ کے سماعت فرمائیے گا کہ اپنے گھروں میں دروازے سے داخل ہونا عادت ہے، مگر دیوار کو توڑ کر کسی کو بلا لینا، توجہ ہے نا عزیزان گرامی، دیوار کو توڑ کر کسی کو بلا لینا اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجو محمد وال۔ اچھا صلوات بھیجو محمد۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر میں آپ کو یہ اختیار دے دوں کہ میری بیٹی کے عقد کا اختیار آپ کو ہے تو ظاہر ہے جس کو یہ اختیار ملے گا وہ بیٹی کے شائن و شان رشتہ تلاش کرے گا۔ بیٹی اگر تعلیم یافتہ ہے تو تعلیم یافتہ لڑکا تلاش کرے گا، جیسا حسب و نسب ہوگا، جیسا خاندان ہوگا ویسا ہی تو لڑکا تلاش کرے گا۔ اب اختیار مل گیا اللہ کو، اے میرے پالنے والے کس سے شادی کرے گا فاطمہ کی؟ تو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کا انتظام پہلے ہی کر دیا ہے، مجھے کوئی گھر کی ضرورت تھوڑی ہے، میں نے اپنا گھر بنایا ہی اسی لیے بنایا ہے کہ رسول کے گھر سے لڑکی جائے گی تو میرے گھر سے لڑکا جائے گا۔ صلوات بھیجو محمد والے۔ اور جب زیادہ اصرار بڑھا تو رسول نے بھی کہہ دیا کہ آج کی شب جس کی ڈوڑی پہ ستارہ اترے گا اس کے ساتھ فاطمہ کا عقد ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے بالا خانوں پر چلے گئے کہ شاید مقدر کا ستارہ ہماری ڈوری پہ اتر آئے۔ ایک مرتبہ ستارے نے اپنی جگہ سے چلنا شروع کیا، مدینے کی حدود میں پہنچا، پورے مدینے کے چکر لگائے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اتفاق سے در علی پر اتر آیا۔ پورے مدینے کے چکر لگا کر ایک مرتبہ بلند ہوتا چلا گیا، پھر آہستہ آہستہ در علی پر اترا اور در علی کو چوم کر کہتا ہے ستارہ، اے آسمان کے ستاروں تم میں کون ہے مجھ سے افضل؟ میں نے علی کی ڈوری کو چوما۔ صلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ دنیا ہم سے کہتی ہے کہ آسمانی مذہب پر عمل کرو، ہم آسمانی مذہب پر ہی تو عمل کرتے ہیں۔ ستارہ در علی پر اتر کر کہتا ہے، اے آسمان کے ستاروں تم میں کون ہے مجھ سے افضل؟ میں نے علی کی ڈوری کو چوما۔ تو کیا ہم ستارے سے گرے ہوئے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ کون ہے ہم سے افضل؟ ہم نے عباس کے علم کو چوما۔ کون ہے ہم سے افضل؟ ہم نے عباس کے علم کو چوما۔ اب کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا بڑا ستارہ در علی پر کیسے آ گیا، اتنا بڑا جبرائیل چادر فاطمہ میں آ گیا۔
معلوم ہے جبریل کتنا بڑا ہے کہ اگر اپنا ایک پر بچھا دے تو ساری زمین تنگ ہو جائے۔ آسمان والوں نے اس در پہ آنے کے آداب سکھائے ہیں کہ اگر اس در پہ آنا ہے تو چھوٹا بن کر آنا۔ ستارہ چھوٹا ہو کر آیا، جبریل چھوٹا ہو کر آیا، اور چادر فاطمہ میں تو نبوت بھی آ گئی، امامت بھی آ گئی۔ نبوت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ چادر فاطمہ میں تو نبوت بھی آ گئی، امامت بھی آ گئی۔ صلوات بھیجو۔ دیکھیں مولوی شمس الدین اہل سنت کے علاوہ اہل سنت کے مولوی، کچھ لوگ گئے مولانا کے پاس، جا کر کہا مولانا آپ کی کیا رائے ہے اہل بیت کے بارے میں، علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، میرا خیال اتنا ہے کہ تم کھڑے کھڑے نہیں سن سکتے۔ یہ اہل سنت کا علامہ ہے، اہل سنت کا مولوی ہے، کیا کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، میرا خیال اتنا ہے کہ تم کھڑے کھڑے نہیں سن سکتے۔ مولانا نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ علی جانشین رسول ہے، علی شوہر بطول ہے، علی داماد رسول ہے، علی عین الیقین ہے، علی یاسب الدین ہے، علی امام متقین ہے، مرہب کو مارنے والا ہے علی، خیبر کو اکھاڑنے والا ہے علی، تشدد کو دور کرنے والا ہے علی، ایمان ہے علی، ایقان ہے علی، احسان ہے علی، دین کا سلطان ہے علی، باہوش ہے علی، بے باک ہے علی، بے مثل ہے علی، ہر مقتل میں رحمان ہے علی، اسد اللہ ہے علی، ثابت قدم مولا ہے علی، مرد میدہ ہے علی، حافظ قرآن علی، محافظ قرآن علی، درجات کی بلندی ہے علی، رہبر اسلام علی، زبور اسلام علی، زاہد مولا علی، شجاعت کا پیگر علی، کل ایمان علی، وارث قرآن علی، وارث شریعت علی، ہدیہ ہے علی، ہادی ہے علی، ہدایت ہے علی، قیام ہے علی، قائم ہے علی، قیامت ہے علی، ضرور ہے علی، ضروری ہے علی، ضرورت ہے علی، سلمان کا مولا علی، ساقی کوثر علی، نبی کی جان بچانے والا علی، کعبے میں پیدا ہونے والا علی، بتوں کو توڑنے والا علی۔ علی کا نور وہ ہے کہ جو آدم میں آیا تو علم بنا، نوح میں آیا تو تقوی بنا، ابراہیم میں آیا تو خلقت بنا، موسیٰ میں آیا تو ہیبت بنا، عیسیٰ میں آیا تو تقوی بنا، یوسف میں آیا تو جمال بنا، یعقوب میں آیا تو صبر بنا، طور پہ پہنچا تو جلوہ بنا، معراج میں پہنچا تو اولیاء بنا، اور غدیر میں پہنچا تو مولا بنا، غدیر میں پہنچا تو مولا بنا۔ صلوات بھیجے محمد وال۔ فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا، فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا، سفر مرسل اعظم کا صحیفہ بھی کھلا، فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا، سفر مرسل اعظم کا صحیفہ بھی کھلا، اور بھائی نے بھائی سے کی بات تو لہجہ بھی کھلا، دست قدرت نظر آیا تو عقیدہ بھی کھلا، کہ شیر حق مظہر اوصاف ہلی رہتا ہے، اور شب معراج کے پردے میں علی رہتا ہے۔ صلوات بھیجو محمد والے۔ کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، خضر نے اور زکریا نے پکارا تجھ کو، کبھی موسیٰ کبھی عیسیٰ نے پکارا تجھ کو، اور خود رسولوں کے بھی آقا نے پکارا تجھ کو، کہ سر پہ آفت ہو تو تبھی ہی جلی پڑتے ہیں، اور ہم تو کیا سارے نبی ناد علی پڑھتے ہیں، ہم تو کیا سارے نبی ناد علی پڑھتے ہیں۔ عزت حیدر کرار کی قسم، چادر بطول کی قسم، اور منبر کے تقدس کی قسم، یہ بات میں آپ سے داد لینے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ بہت پچھتائے گا وہ شخص ملک محشر میں کہ جس نے دنیا میں یا علی کہنے کی عادت نہیں ڈالی۔ آپ نے یہ تو سن رکھا ہے نا کہ 73 فرقے ہیں، اور 73 فرقوں میں فقط ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو جنت میں جائے گا، اور باقی سب جائیں گے جہنم میں۔
فقط ایک فرقہ جائے گا جنت میں، باقی سب جائیں گے جہنم میں۔ روز محشر بڑا مشکل ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، زبانیں لڑکھڑا رہی ہوں گی، علیو ولیو کائنات بھی ہوں گے، مولائے کائنات بھی ہوں گے، بت شکن علی، خیبر شکن علی، کعبے میں پیدا ہونے والے علی، قرآن کی تفسیر کرنے والے علی، پلے صراط پار کرانے والے علی، علی سے رسید بھی لے لیں گے، صراط سے بھی گزر جائیں گے۔ اور جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو آواز آئے گی من انتا اول الباب، کون ہے دروازے کے پیچھے، کھولو دروازہ۔ تو آواز آئے گی کہ چابی لگاؤ، کھول لو دروازہ، چابی لگاؤ، کھول لو دروازہ۔ ارے کیا چابی کفن میں رہ گئی تھی؟ ارے علی نے پروانہ دے دیا ہے، کوئی لوہے پیتل کا تالا نہیں لگا ہے، اللہ نے اسے بند کیا ہے، کیسے کھلے گا؟ چابی فقط ایک ہی ہے، بآواز بلند یا علی کہتے رہو دروازہ کھلتا جائے گا، یا علی کہتے رہو دروازہ کھلتا جائے گا۔ اب جنہوں نے دنیا میں کہا ہوگا یا علی، وہ تو کہہ دیں گے یا علی، دروازہ کھل جائے گا، اور جن کے لب بند رہتے تھے وہ وہاں پر کہنا چاہیں گے یا علی، مگر آواز نہ نکلے گی۔ اب سوچیں گے، پریشان ہوں گے کہ ہم تو یا علی کہنا چاہتے ہیں مگر آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ تو آواز قدرت آئے گی۔ ارے اب سوچ کر پریشان ہوتے ہو کہ آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ ارے دنیا میں تم نے کہا نہیں، یہاں ہم نے نہ کہنے دیا۔ صلوات بھیجو۔ ہمارا مذہب ہے شیعہ، اور ہم جاہل قوم نہیں ہیں، جہالت ہمارے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی، کیونکہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ تو بہت علی علی کرتے ہیں، جہنم میں جائیں گے، ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ شیعہ تو صراط پر بھی علی، قبر میں بھی علی، نظر میں بھی علی، کوثر پہ بھی علی۔ بھئی شیعہ تو ہر جگہ علی علی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے، تو جملہ سنیے گا میرا کہ چلے جائیں گے علی کے نام پہ جہنم میں بھی، اس لیے کہ اگر علی کے نام پہ ہمیں جہنم بھی ملے گا تو ہم اس سے بھی انکار نہ کریں گے۔ ہزاروں جنت قربان نام علی پر، ہمیں فخر ہے نام علی پر، اور ہمارا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ ہم علی کا نام لے کر جہنم میں بھی چلے جائیں گے تو جہنم نہ رہے گا بلکہ جنت بن جائے گا۔ خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا کہ جس نے دنیا میں آنے کا ارادہ کیا تو اللہ کا گھر پسند کیا۔ آپ کہیں گے کہ ہم کیسے خوش نصیب، پسند تو اللہ کا گھر کیا، تو ہم کہیں گے ہمارے امام نے یا تو اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا۔ حضور کے دور میں ایک شخص کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کو کعبے کا واسطہ دے کر یہ دعا کر رہا تھا کہ اے بار الہی تجھے کعبے کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ حضور کا دور ہوا، حضور نے اس شخص کو بلایا، کہا کہ یہ بتا کہ تو اللہ کو کعبے کا واسطہ کیوں دے رہا ہے، اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے نزدیک جیسے کعبہ ہے ویسے ہی مومن ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، کہاں کعبہ کہاں مومن، کہاں کعبہ کہاں میں اور کہاں کعبہ؟ یا رسول اللہ، کعبہ وہ جگہ ہے کہ جہاں 5 وقت مومنوں کے سر جھکتے ہیں، جہاں 5 وقت مومنوں کے سر جھکتے ہیں۔ رسول نے کہا کہ دیکھ، بات میں کروں گا، فیصلہ تو کرے گا، یہ بتا کہ کعبہ افضل کب ہوا، کعبہ معتبر کب ہوا، کعبہ محترم کب ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ تو بچہ جانتا ہے، جب 13 رجب علی کعبے میں روح کعبہ بن کر آئے تو کعبہ معتبر ہوا، کعبہ محترم ہوا۔ رسول نے کہا علی کعبے میں کتنے دن رہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ 3 دن۔ رسول نے کہا تو پھر بتا کہ کعبہ افضل کے جہاں علی 3 دن رہے یا مومن افضل کے جہاں علی 24 گھنٹے رہتا ہے؟ صلوات بھیجے محمد میرا دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، نعرے حیدری یا علی، نعرے سلوات
ہمارے چھٹے امام کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کب سے ہیں؟ امام نے کہا جب لفظ کب نہ تھا، جب لفظ جب نہ تھا، جب لفظ تب نہ تھا، جب نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ مکین تھی نہ مکان تھا، نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ ستارے تھے، جب کچھ نہ تھا مگر ہم تھے۔ کہنے لگا مولا آپ کس شے سے تھے؟ امام نے کہا تو اب بھی ہمیں شے کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا مولا آپ کہاں رہتے تھے؟ امام نے کہا ہمارا مسکین توحید تھا۔ کہنے لگا مولا اب تو سب کچھ ہے، زمین بھی ہے، زمان بھی ہے، مکین بھی ہے، مکان بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہے، ہوا بھی ہے، فضا بھی ہے۔ امام نے کہا اب وہ خدا ہم میں رہتا ہے۔ امام نے کہا ہماری ذات توحید سے ایسے مسلک ہے کہ جیسے سورج سے اس کی شعاعیں، جب سے سورج ہے تبھی سے اس کی شعاعیں ہیں۔ سائنس نے یہ ریسرچ کی کہ جب سورج نکلتا ہے تو صرف وہ نکلتا ہے، اس کے 8 منٹ بعد اس کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ اللہ میں اور ان میں فقط یہی فرق ہے۔ مثال کے طور پر آپ چھت پر سو رہے ہوں، آپ کے چہرے پر شعاعیں پڑنے لگیں تو آپ کو یقین ہوگا کہ سورج نکلا ہے۔ سورج نے نہیں بتایا کہ شعاعیں ہیں، بلکہ شعاعوں نے بتایا کہ سورج ہے۔ اسی طرح اللہ نے نہیں بتایا کہ 14 ہیں، بلکہ 14 نے بتایا کہ اللہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ دنیا علی کے فضائلوں کو ڈھونڈتی ہے، فضائل علی کو ڈھونڈتے ہیں۔ دنیا بلندی کی طرف قدم بڑھاتی ہے، بلندیاں علی کے قدموں پہ سجدہ کرتی ہیں۔ دنیا حق کے پیچھے ہے، حق علی کے پیچھے۔ علی کعبے میں آئے تو رحمان کی زینت بن کر، علی آیتوں میں آئے تو قرآن کی زینت بن کر، علی ممبر پر آئے تو بیان کی زینت، علی میدان میں آئے تو اسلام کی زینت، علی بستر پر آئے تو خاندان کی زینت، اور شب معراج لہجہ علی کا رب رحمان کی زینت۔ مولا علی نے کبھی کسی فضیلت کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ علی کو یہ تمنا نہ تھی کہ میں کعبے میں آؤں۔ اگر علی کو یہ تمنا ہوتی کہ میں کعبے میں آؤں تو علی کی ماں دروازے سے نہ جاتی۔ علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ کو سن کر دیوار کعبے نے مسکرا کر راستہ دے دیا، اور دیوار کعبے کا مسکرا کر راستہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ چاہتا تھا کہ علی مجھ میں آئے۔ علی کو یہ تمنا نہ تھی کہ علم میرے ہاتھوں میں رہے، میں اپنے ہاتھوں میں علم کو رکھوں۔ اگر علی کو یہ تمنا ہوتی تو علی خود چل کر خیبر کے میدان میں جاتے، مگر رسول کا ناد علی پڑھ کر بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم چاہتا تھا کہ میں علی کے ہاتھوں میں رہوں۔ علی کو یہ تمنا نہ تھی کہ انما ولیکم ولی آیت قرآن میں میرے لیے نازل ہو۔ اگر علی کو یہ تمنا ہوتی تو علی خود مدینے کی گلیوں میں سوالی کو ڈھونڈتا، مگر سوالی کا سوال کرنا اور علی کا انگوٹھی کو اتار کر دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آیت چاہتی تھی کہ میں علی کے لیے نازل ہوں۔ ایمان کی تمنا تھی کہ میں علی کے ساتھ رہوں، یزدان کی تمنا تھی کہ میں علی کے ساتھ رہوں، انبیاء چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں، ملائکہ چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں، فرشتے چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں، آدم چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں، نوح چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں، سلمان چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں۔ کائنات نے جب اس منظر کو دیکھا تو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کا آغاز کیا۔ چاند نے، سورج نے، شگفتوں نے فقط ایک ہی جملہ کہا، علی حق علی حق علی حق۔ صلوات ہے جی۔ ایک اور جملہ کہہ دوں آپ کی خدمت میں کہ قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے اور علی علی کہنے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، علی علی رہتا ہے، لیکن اگر علی کسی کو چھوڑ دے تو اس کا باقی کچھ نہیں رہتا۔ دنیا تم سے علی کو چھیننے کی کوشش کرے گی، تمہارے عقیدے کو تم سے چھیننے کی کوشش کرے گی، لیکن تم گھر دے دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔
مال و دولت دے دینا، علی کو نہ چھوڑنا، اولاد دے دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔ صلوات بھیجو۔ بس عزیزان گرامی، ہم لوگ شیعہ ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام پردہ غیبت میں ابھی باقی ہیں۔ بس عزیزان گرامی، میری حجت تمام ہوئی۔ امام تشریف لائیں گے اور سب سے پہلے امام کربلا میں اپنے جد امجد کی قبر پر پہنچیں گے۔ میں آ گیا انتقام لینے کے لیے۔ مولا کس کس کے خون کا انتقام لیں گے؟ کیا اس خون کا انتقام ہو سکتا ہے کہ جو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں سے بہا؟ کیا اس خون کا انتقام ہو سکتا ہے کہ جو علی اصغر کے گلوئے مبارک سے بہا؟ کیا اس خون کا انتقام ہو سکتا ہے کہ جو سکینہ کے کانوں سے بہا؟ عزیزو، بی بی سکینہ کا ذکر آ گیا۔ خدا کی قسم بڑی مظلوم بچی ہے سکینہ۔ دل چاہتا ہے کہ آج اسی بی بی کے مسائل بیان کروں۔ عزاداروں، کربلا کے واقعات پڑھنے سے نہیں، اگر آپ تصور کر لیں تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے۔ کیسی مظلوم بچی ہے سکینہ؟ بعد شہادت امام حسین ایک شخص ہمارے چوتھے امام کی خدمت میں پہنچا۔ مولا کربلا کے واقعات سناتے جاتے ہیں، چاہنے والا روتا رہتا ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، کہنے لگا مولا اجازت دیجیے، اب چلتے ہیں۔ امام نے کہا ہاں بھائی جاؤ، اجازت ہے۔ چلتے چلتے کہنے لگا مولا اجازت ہے ایک سوال پوچھوں؟ امام نے کہا ہاں بھائی پوچھو۔ کہنے لگا مولا یہ بتائیے کہ وہ کون سا صدمہ ہے کہ جو سب سے بڑا صدمہ ہے؟ ہائے ہائے، مولا یہ بتائیے کہ وہ کون سا صدمہ ہے جو سب سے بڑا صدمہ ہے؟ عزاداروں بڑا ماتم کریں گے، ذرا تصور کر لیں۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ عباس کے بازو کٹے یہ سب سے بڑا صدمہ ہے، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی یہ سب سے بڑا صدمہ ہے۔ ارے امام زارو قطار رونے لگے۔ چاہنے والے نے کہا مولا میں سمجھتا ہوں، مولا میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ کی دل کی کیفیت کو، مگر پھر بھی مولا بیان کیجئے۔ امام نے کہا اے بھائی اب تو نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے تو مجھے ایک بات بتا کہ کیا تیری کوئی چھوٹی بہن ہے؟ ہائے ہائے، عزاداروں بڑا ماتم کریں گے۔ کیا تیری کوئی چھوٹی بہن ہے؟ کہنے لگا ہاں مولا ہے۔ امام نے کہا کیا سن ہے اس کا؟ کہنے لگا مولا 6 برس۔ امام نے کہا اے بھائی مجھے ایک بات بتا کہ کوئی تیری 6 برس کی بہن کے منہ پر تماچے مارے؟ کوئی تیری 6 برس کی بہن کے منہ پر تماچے مارے اور تیری بہن چلا کر کہہ رہی ہو بھیا بچا لو بھیا مجھے بچا لو بھیا، اور تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پیروں میں بیڑیاں ہو، تو تیرے دل پر کیا گزرے گی؟ اے بھائی، شمر ملون سکینہ کے تماچے مارتا تھا اور سکینہ چلا کر کہتی تھی بھیا مجھے بچا لو بھیا مجھے بچا لو بھیا۔ عزاداروں، کربلا کے ان بچوں پر، ان بیبیوں پر جو مظالم گزرے ہیں وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس 2 منٹ اور مجلس تمام۔ عزاداروں، علامہ محمد رضی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ 11 محرم کو ان بیبیوں کو کس طرح لے جایا گیا سنیں گے آپ۔ 11 محرم کو ان بیبیوں کو کس طرح لے جایا گیا سنیں گے آپ۔ بس ذرا 2 لمحے کے لیے میری طرف دیکھ لیجئے، 2 لمحے کے لیے میری طرف دیکھ لیجئے۔ 11 محرم کو ان بیبیوں کو کس طرح لے جایا گیا؟ ارے تمام بیبیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، تمام بیبیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ ارے 48 چھوٹے بچے جن کے ہاتھ ماؤں کی گردنوں میں تھے۔ ارے جب اونٹوں کو دوڑایا جاتا تھا تو بچہ کہتا تھا اماں میرا ہاتھ چھوٹ رہا ہے، اماں میرا ہاتھ چھوٹ رہا ہے اماں، تو ماں کہتی تھی میرے لال معاف کر دے، تیری ماں کے ہاتھ بندھے ہیں۔
میرے لال معاف کر دے، تیری ماں کے ہاتھ بندھے ہیں۔ ایک مرتبہ بچہ کہتا تھا اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا، ادھر بچہ گرتا تھا، ادھر فاطمہ جنت چھوڑ کر آ جاتی تھی اور آنے والوں سے کہتی تھی اے بھائی میرے بچے کی قبر بنا دے، اے بھائی میرے بچے کی قبر بنا دے۔ محشر کے روز فاطمہ تیری سفارش کرے گی۔ عزادارو، بی بی سکینہ کے مصائب ہیں۔ دربار یزید میں، یزید ملعون کے دربار میں ایک سفیر روم تھا۔ جب صبح نمودار ہوئی تو وہ سفیر روم یزید کے پاس پہنچا، جا کر کہا اے یزید، اے یزید مجھے بس اتنا بتا دے کہ ان بیویوں کا کیا قصور ہے، تو نے انہیں کیوں قید کر کے رکھا ہے؟ یزید نے کہا بتا تو کیوں پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا اے یزید اور تو کوئی بات نہیں، میں نے یہ منظر دیکھا کہ تمام بیویوں کے ہاتھوں، تمام بیویوں کے بازوؤں میں رسن ہے، لیکن ایک بچی ہے کہ جس کے گلے میں رسن ہے۔ اے یزید میں تمام رات یہ منظر دیکھتا رہا، یہ بچی کبھی اپنا جب اس بچی کا گلا کھینچتا ہے تو یہ بچی اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہے۔ اے یزید مجھے بس اتنا بتا دے کہ یہ بچی کون ہے، یہ بچی کون ہے، اس بچی کی کیا خطا ہے؟ یزید نے کہا بلاؤ اس بچی کو۔ سکینہ کو بلایا گیا، اپنے ننھے ننھے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی سکینہ پہنچی، یزید کے پاس تک پہنچی۔ یزید نے کہا سکینہ ہم نے سنا ہے تمہارے بابا تمہیں بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ عزادارو بڑا ماتم کریں گے اگر آپ تصور کر لیں۔ سکینہ ہم نے سنا ہے تمہارے بابا تمہیں بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ سکینہ نے کہا ہاں یزید دنیا میں ایسا کون باپ ہوگا جو اپنی بیٹی سے محبت نہ کرتا ہوگا، جو اپنی بیٹی سے نہ محبت کرتا ہوگا۔ سکینہ نے کہا میرے بابا تو مجھے بڑا چاہتے تھے، میرے بابا مجھے بڑا چاہتے تھے۔ یزید نے ایک اشارہ کرا، ایک رومال ڈھکا ہوا تشت لے کر آیا، تشت لایا گیا، تشت پر کپڑا ڈھکا ہوا۔ عزادارو بڑا ماتم کریں گے، آپ کے سامنے تبرکات آتے ہیں تو آپ کس طرح سے ماتم کرتے ہیں، کس طرح سے گریہ کرتے ہیں۔ یزید نے تشت سے کپڑا ہٹایا، ارے باپ کا کٹا ہوا سر بیٹی نے دیکھا، منہ پر منہ رکھ دیا، بابا میرے بابا شمر نے تماشے مارے، بابا شمر نے میرے کانوں سے گوشوارے چھین لیے، بابا ہمیں اپنے پاس بلا لو بابا۔ بس عزادارو اب وہ وقت آ گیا، کون سا وقت سنیں گے آپ نے سنا ہے نا کہ جب دربار یزید سے بیویوں کو رہائی ملی تو جناب زینب نے سید سجاد سے کہا بیٹا سجاد یزید سے کہہ دو اس نے ہمیں رہا کر دیا ہے، بیٹا سجاد یزید سے کہہ دو اس نے ہمیں رہا کر دیا ہے، لیکن زینب ابھی اپنے بھیا کا ماتم نہ کر پائی ہے، زینب ابھی اپنے بھیا کا ماتم نہ کر پائی ہے، ایک مکان خالی کرا دے۔ عزادارو مکان خالی کرایا گیا اور میری شہزادی نے پہلی صف عزا بچھائی۔ یہ منظر، یہ مصائب میرے بابا نے پڑھے تھے۔ عزادارو میرے بابا نے کہتے تھے کہ جب میں منبر پر پہنچا سامنے بی بی سکینہ کا روضہ تھا، بہت دیر تک یہی سوچتا رہا کہ بی بی کون سی مصیبت کا ذکر کروں، بی بی کون سی مصیبت کا ذکر کروں۔ پھر میرے جو ذہن میں مصائب آئے وہ سن لیجیے عزادارو۔ پھر میرے ذہن میں یہ مصائب آئے کہ ہائے یہی وہ شام کا قید خانہ تھا، ہائے یہی وہ شام کا قید خانہ تھا کہ جس قید خانے کے دروازے پر سکینہ آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ارے شام کے چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے، سکینہ بچوں کو کربلا کی کہانی سناتی تھی۔ بچوں تمہیں معلوم ہے ایک میرا بھیا، تمہیں معلوم ہے ایک میرے چچا عباس تھے جو مجھے بڑا چاہتے تھے،
تھے میرے لیے پانی لینے گئے تھے بچوں، میرے بابا میرے چچا کے بازو قلم کر دیے گئے تھے بچوں۔ تمہیں معلوم ہے ایک میرا بھیا علی اکبر تھا کہ جس کے سینے پر نیزہ مارا گیا تھا بچوں۔ تمہیں معلوم ہے ایک میرا بھیا علی اصغر تھا، ایک میرا بھیا علی اصغر تھا کہ جس کے گلے پر تیر مارا گیا تھا۔ عزادارو اس کے بعد سکینہ کہتی ہے، سن لیجیے عزادارو، اس کے بعد سکینہ کہتی ہے بچوں یہ تم اپنے کانوں میں جو یہ بندے پہنے ہوئے ہیں نا، دراصل ہمارے بابا نے بھی ہمیں بندے پہنائے تھے، یہ جو تم ہمارے کان ارے زخمی دیکھ رہے ہو نا، ارے دراصل بات یہ ہے کہ شمر ملعون نے ہمارے کانوں سے گوہر کھینچ کر اتارے تھے۔ شمر ملعون نے ہمارے کانوں سے گوہر کھینچ کر اتارے تھے۔ عزادارو یہ بچے کربلا کی کہانی سن کر روتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ عزادارو یہ بچے کربلا کی کہانی سن کر روتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے کہ ایک مرتبہ یہ شام کے قید خانے کے قریب آئے، آ کر آواز دی سکینہ، آ کر آواز دی سکینہ، کوئی جواب نہیں آیا، پھر آواز دی سکینہ، کوئی جواب نہیں آیا، یعنی تیسری مرتبہ آواز دی سکینہ ہمیں کربلا کی کہانی سنا دو۔ ارے تیسری آواز پر میرا بیمار امام ارے ہتھکڑیاں سنبھالے ہوئے، بیڑیاں سنبھالے ہوئے دروازے کے قریب آئے، آ کر کہا بچوں آج ہم تمہیں کربلا کی کہانی سنائیں گے، آج ہم تمہیں کربلا کی کہانی سنائیں گے۔ بچوں نے کہا نہیں، ہم سکینہ سے کربلا کی کہانی سنتے ہیں، ہم تو سکینہ سے کربلا کی کہانی سنیں گے۔ ارے میرے امام نے آواز دی بچوں آج کے بعد تم سکینہ سے ارے کربلا کی کہانی نہ سن سکو گے، ارے تمہیں کربلا کی کہانی سنانے والی سکینہ ارے اس دنیا سے گزر گئی۔ عزادارو یہ بچے روتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ عزادارو یہی وہ بچے تھے کہ جن سے جناب زینب نے، جناب رباب نے کہا تھا اے بچوں تمہیں سکینہ کربلا کی کہانی سناتی تھی۔ ارے میری سکینہ زندان شام کے اندھیرے سے بڑا گھبراتی تھی، ارے کبھی اگر ادھر سے گزرا کرو تو میری سکینہ کی قبر پہ ایک شمع جلا دیا کرنا۔ لعنت اللہ۔